چوتھی تاخرات ہے. آج رات لوگ شب قدر کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کو یہ نصیب نہیں کہ وہ کم از کم مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکیں، حالانکہ انفرادی عبادت گھروں پر بھی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جمعۃ الوداع آنے والا ہے، اس کے پھر فوری بعد نماز عید الفطر ہے. ان تمام مسائل کو لے کر امت مسلمہ میں بے چینی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ تلنگانہ کے مسلمان بے چین ہیں. مشتاق ملک صاحب اس سلسلے میں مسلسل اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. گزشتہ 10 دن سے یہ مسلسل اس بات کو لے کر حکومت سے رابطے میں ہے، حکومت کو درخواست کر رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع اور نماز عید الفطر کی باجماعت ادائیگی کی اجازت دے دی جائے. براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. مشتاق ملک صاحب، آپ کا خیر مقدم. آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں عید نماز جمعہ، نماز عید الفطر اور جمعۃ الوداع کے لیے آپ نے حکومت کو مکتوب بھی روانہ کیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ علماء دین کا ایک فتویٰ بھی جاری کیا گیا کہ اب جو وبا ہے، مہلک وبا، اس پر قابو پانے کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ مساجد کے بجائے گھروں میں اپنی نماز ادا کریں. جیسے ہم پچھلے 7-8 جمعہ سے گھر پر نماز ادا کرتے آئے ہیں، تراویح کی نماز بھی گھر پر ادا کرتے آئے ہیں، اسی طرح جمعۃ الوداع اور عید الفطر میں بھی کوئی بعید نہیں کہ گھر پر ادا کر لی جائے. آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے، بیسیکلی بات یہ ہے کہ فتویٰ تو جس طرح کا سوال کیا جاتا ہے فتویٰ اسی لائٹ میں دیا جاتا ہے. تو فتووں کے تعلق سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ فتویٰ جو کوشچن ہے، کوشچن کا اسی ٹائپ میں آنسر دیا جاتا ہے. لیکن جو سمجھیے کہ ہمارے بعض علماء، مشائخین اور جماعتوں کا جو ایک پرٹیکولر پولیٹیکل گروپ کو بلانگ کرتے ہیں، جن پہ ٹیگ ہے، وہ لوگوں نے 11 دن پہلے ایک سمجھیے کہ بیان جاری کیا کہ نماز عید گھروں میں پڑھی جائے، جبکہ لاک ڈاؤن 4 کل سے شروع ہوا. تو لاک ڈاؤن 4 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تمام چیزیں اس وقت حکومت نے اوپن کر دی ریسٹرکشن کے ساتھ. ریسٹرکشن صرف یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے، ماسک پہنا جائے، صرف یہی سمجھیے کہ بات کہی گئی. باقی ہر چیز اوپن کر دی گئی ہے. اور تفریح گاہیں جو ہیں، جو پکنک اسپاٹ ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پکنک اسپاٹ کے ساتھ سمجھیے کہ عبادت گاہوں کو لا کر کھڑا کر دیا. تو دیکھیے، ہندوستان سمجھیے کہ کوئی ناستک ملک نہیں ہے. ہندوستان میں فیتھ اور بلیف سمجھیے رکھی جاتی ہے، بھگوان پر، گاڈ پر، پرماتما پر، ایشور پر، بہرحال اللہ رب العزت. تو یہ ایک فیتھ اور بلیف کا ملک ہے. تو یہاں پر عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا. اب رمضان ہم تقریباً گزار چکے ہیں. اب شب قدر، آج شب قدر عموماً منائی جاتی ہے. اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کو شب قدر نصیب ہو. تو شب قدر آج ہے. تو اب شب قدر کو بھی مساجد بند ہیں، اور ہم چیف منسٹر کو لیٹر لکھے ہیں، ڈی جی پی کو سمجھیے کہ لیٹر پہنچایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہیلتھ منسٹر کو بھی لیٹر پہنچایا گیا ہے کہ بھائی عید کی نماز سے مساجد کو اوپن کر دیا. اور ہم نے ایک فارمولا دیا ہے، 10 پوائنٹس دیے ہیں. ان 10 پوائنٹس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ مسجد کی جو گنجائش ہے، سپوز اگر 1000 کی گنجائش مسجد کی ہے تو آپ 500 کو الاؤ کیجیے. اور پھر ہم نے کہا ہے کہ بھائی ماسک کمپلسری رہے گا مسجد میں جو آئے گا، اور گھر سے وضو کر کے آئے. وضو ہمارے پاس خود ایک سینیٹائز ہونے کا بہترین ذریعہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا. تو گھر سے وضو کر کے آئیں، اور مسجد کے ٹوائلٹس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ کامن ٹوائلٹ ہوتا ہے. تو مسجد کے ٹوائلٹ استعمال نہ کریں، گھر میں ہی ٹوائلٹ استعمال کر آئیں. اور پھر اس کے ساتھ سمجھیے کہ 50% لوگ نماز کو آئیں. 65 ایئر کے لوگ مسجد کو نہ آئیں، ہاتھ نہ ملائیں، لوگوں سے گلے نہ ملیں، صرف سلام کر کے خیر خیریت دریافت کر لی جائے. یہ سارے گائیڈ لائن عید کے لیے ہم نے سمجھے کہ دیے کہ یہ گائیڈ لائنس کے تحت مساجد کو کھول دیا جائے، اور ان گائیڈ لائنس کی ہم پابندی کریں گے. یہ سمجھیے کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ بھائی ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، سلام کر کے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر لیں، ماسک لگا کر آئیں، اور گھر سے وضو کر کے آئیں. اور پھر اس کے بعد سمجھیے کہ 65 ایئر سے زیادہ کے جو لوگ ہیں وہ احتیاط کریں، مسجد کو نہ آئیں.
اور مساجد کھل جانی چاہیے، کیونکہ شراب کی دکانیں کھلی اور دنیا کے سامنے ہم ایک بہترین سمجھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو اصول ہوتا ہے وہ پیش کیا ہے ہندوستان نے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اتنے بہترین اصول کو ہم نہیں پیش کرنے جا رہے ہیں، ہم بہت پابند ڈسپلن قوم ہے مسلمان، تو ایک گائیڈ لائن کے تحت ہم مساجد کو کھولنے کی بات کریں اور عید کی نماز سے مساجد کو حکومت کھولنے کی اجازت دے دے۔ اب جو لوگوں نے بیان دیا ان کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے نہیں معلوم، کہ بھائی لاک ڈاؤن 4 سے پہلے بیان آ گیا، کیونکہ لاک ڈاؤن 4 میں تو حجام کی دکان بھی کھل گئی، صبح 7 بجے سے دکانات کھل رہے ہیں، لوگ شاپنگ کے لیے صبح 7 بجے سے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن 4 میں تو ہر چیز کھل گئی، صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس نہیں کھلے، ہر چیز لاک ڈاؤن 4 میں کھل چکی ہے۔ تو جب ہر چیز لاک ڈاؤن 4 میں کھل چکی ہے تو پھر آپ کو سمجھیے کہ صاحب مساجد کھولنے میں کیوں پرابلم ہے، یا مندریں کھولنے میں کیوں پرابلم ہے، چرچ اور گرودوارے کھولنے میں کیوں پرابلم ہے؟ تو یہ بات ہم سمجھیے کہ زور دے کر کہہ رہے ہیں۔ جی سیاسی سطح پر ایسی سی ایم صاحب سے ابھی تک کوئی نمائندگی نہیں کی ہوئی کہ نماز عید الفطر کی عیدگاہوں اور مساجد میں اجازت کی جائے، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہوم منسٹر صاحب سے نمائندگی کی جا سکتی ہے اور ہوم منسٹر صاحب چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہوم منسٹر صاحب سے بہرحال بات کر لی گئی، نمائندگی کرنا ان کو بولنا ہی نہیں بچانا، تو بہرحال سمجھیے کہ وہ خود بھی مسلمان ہیں اور ان کو بھی نماز عید پڑھنا ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کی مسجد میں نماز عید پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں، 5 جمعوں سے وہ بھی گئے نہیں تو یہ کہ بہرحال سب کو درد ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک کہ سیاسی جماعت کا تعلق ہے تو مجھے معاف کریں، سیاسی جماعت کا انٹینشن ایسا لگ رہا ہے کہ مساجد ابھی بند ہیں، وہ کیوں بند رہے ہیں، کیا بند رہے ہیں، میں اس پر تبصرہ فی الوقت نہیں کروں گا، اور اس پر احتساب ہوگا انشاءاللہ، اس پر احتساب ہوگا، اس پر شرعی سمجھیے کہ ڈیبیٹ بھی ہوگا کہ مساجد بند کرنے کی شرعی طور پر کتنی گنجائش تھی اور حکومت چاہ رہی تھی یا نہیں چاہ رہی تھی یا ہم نے آگے بڑھ کر آفر دیا، یہ ساری باتوں پر تو سمجھے گفتگو ہوگی، لیکن میں ابھی سمجھیے کہ وہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے۔ تحریک مسلم شبان نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کہی اور دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر بھی بات آج کہی گئی ہے کہ مساجد کھول دیے جائیں، اور اس کا بہت زبردست رد عمل تلنگانہ کے ریاست کے مسلمانوں نے دیا ہے۔ جب میں سمجھیے کہ پہلا بیان کچھ دن پہلے دیا تو زبردست رد عمل مسلمانوں کا آیا، بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا کچھ بھی کر لے ہم تو سمجھیے کہ نماز پڑھیں گے چاہے کیسی بک رہو۔ میں نے کہا کہ ابھی کنفرنٹیشن نہیں ہونا چاہیے، ابھی سمجھیے کہ ہم حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کنفرنٹیشن کی بات ابھی مت کیجیے۔ بعض علاقوں میں تو عیدگاہوں کی صفائی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے میرے بیان کے بعد، تو یہ کہ ایک زبردست رد عمل آیا ہے، اس رد عمل سے یہ جو ٹولہ ہے یہ ٹولہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ اب فوری پریس کانفرنساں لے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیریکٹر اسیسینیشن کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس سے میں نہ پریشان ہونے والا ہوں نہ میں گھبرانے والا ہوں۔ آپ نے اپنے سابقہ بیان میں کہا تھا کہ کچھ چیف منسٹر صاحب نے آستھا والی رکھی ہے، عبادت کی یقین رکھتے ہیں، تو کیا امید ہے آپ کو آپ کے مقصود کا موجود رہتے ہیں وہ؟ دیکھیے امید پہ دنیا کھائے، اور ہم چیف منسٹر سے بہرحال ایک اچھی امید بھی رکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھدار آدمی ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کی اس تکلیف کو، اس درد کو، کیونکہ بہرحال مسلم کلچر کے قریب رہے ہیں، مسلم کلچر کو وہ جانتے ہیں اور مسلم کسٹمز کو بھی جانتے ہیں، تو بہرحال نماز عید سے ایک اچھی پہل کا آغاز چیف منسٹر کریں گے، یہ امید ہے۔ اضلاع کے متعلق آپ نے کہا کہ اضلاع کی عیدگاہوں کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، عیدگاہوں کی صاف صفائی کا آغاز ہو گیا ہے، عوام کا کس طرح کرتے ہیں اضلاع سے؟ دیکھیے عوام نے میرے بیان کے بعد بہت سمجھیے کہ پرجوش رد عمل کا اظہار کیا، مختلف علماء اور مفتیان اکرام نے بھی اس پر بڑا اپریسیشن کیا ہے کہ بہت اہم اقدام آپ نے کیا اور بڑی ضرورت کا کام کیا، کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہمارا مذہبی ایک بڑا گروہ یہ کہہ چکا تھا کہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن آپ نے یہ مسئلے کو اٹھا کر بہت اہم کام کیا ہے، اور اس پر ایک مدعے کی ایک اضطراب ہے
لوگ 50-54 دن گھروں میں قید رہے اور ان کے اب ہم تو مسلمان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے کہ قلب کا اطمینان تم کو اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں اگر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں اگر بندگان خدا جا کر سجدہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے مینٹلی جو اسٹریس ہے اور جو اضطراب ہے وہ ختم ہوگا، اور سبھی کا سمجھے جو بھی فیتھ اور بلیف رکھتا ہے جن چیزوں پہ، ان سب کا سمجھے مینٹل اسٹریس ان عبادت گاہوں کو جانے سے ریلیف ملے گا۔ ملک صاحب، جن علماء کی نام بیان میں آئے تھے، اخبار میں شائع ہوئے تھے، کیا کسی سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کسی سے بات کرنے کی کوشش کی؟ اگر ہاں تو ان سے کیا جواب؟ دیکھیے، جو لوگوں کے میں پرٹیکولر نام تو نہیں لوں گا آپ کے سامنے، لیکن جو لوگوں کے نام آئے، بہت سے لوگوں کی رائے وہ نہیں تھی جو اخبار میں، ان کی رائے تھی کہ مساجد کھل جائے، لیکن اخبار میں ان کے نام آئے، وہ کس مجبوریوں کے تحت نام آئے وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اب آپ کو جماعت اسلامی کو دیکھ لیجیے، جماعت اسلامی کے امیر کا نام بھی تھا وہاں پر اس بیان میں، لیکن میرے بیان کے بعد جماعت اسلامی کے امیر کا کل اخبارات میں بیان آیا کہ بھائی مساجد کھلنی چاہیے، تو اس سے کوئی ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے سمجھے کہ اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ بھائی نئی مساجد کھلنی چاہیے، اور آپ جو انیشیٹو لیے ہیں بہت اچھا لیے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے۔ صاحب، آخری سوال، امید ہے کہ مثبت جواب آئے کسی طرح سے، کم دن رہ گئے ہیں، ایسے میں اگر مثبت جواب نہیں آتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عید کو آپ سنبھال لیں، اگلی عید سے آپ عیدگاہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ عید سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے میں عوام کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ دیکھیے، ایک عید کو سنبھالیں تو کون جانے کہ تیرے ذوق کے سر ہے، تو جو آج ہے وہ دیکھا جائے، آئندہ کا آئندہ، میں خود آئندہ عید کو رہوں گا کہ نہیں رہوں گا یہ کوئی گارنٹی نہیں، تو ہم آج کی بات کریں۔ اگر حکومت اس کو نہیں مانتی ہے تو پھر اس کا ہیوی پے بھی حکومت کو کرنا ہے، بس اتنی بات کو کر سکتے۔ یہ تھے مشتاق ملک صاحب، امید کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے مثبت رد عمل آئے گا۔ آپ نے چیف منسٹر کی ستائش بھی کی اور کہا کہ وہ خود ایک آستھا والے آدمی ہیں، مسلمان کلچر کے بالکل قریب رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حالات کس طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اس پر غور کریں تو ضرور مثبت رد عمل ظاہر کریں گے۔ حیدرآباد سے ای ٹی وی بھارت کے لیے محسن